بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے ایم این اے جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیتے تھے اور پھر مسلم لیگ نون میں انہوں نے حصہ لیا، مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، ان کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ علیم خان نے بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے بیرسٹر گوہر کے خلاف ریمارکس پاس کرنے پر شیر افضل مروت ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت اہم بھی اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے ایک قیدی کی جانب سے، جیل میں سینٹرل جیل پشاور کا وہ قیدی ہے اور ماسٹرز کر لیے ہیں اور اب ایم فل میں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، اور ان کو ایم فل میں داخلہ لینے سے روکا جا رہا ہے حکام کی جانب سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں قیدیوں کے۔ اب اس نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہا ہے جی کہ مجھے ٹیوٹر ایک چاہیے، چونکہ مجھے ایم فل میں نے کرنا ہے اور ایم فل کے لیے ضروری ہے کہ کلاسیں ہوں اور میں کلاس لے نہیں پا رہا، تو مجھے آپ کسی بھی پروفیسر کو یا کسی بھی شخص کو میں پے کروں گا، لیکن احکامات جاری کیے جائیں کہ وہ اپنا جو ٹیوٹر ہے وہ مقرر کریں، وہ ٹیوٹر مجھے پڑھائے اور وہ ایم فل میں میرے جو ایم فل کی ایجوکیشن ہے اس کو وہ اس کے حوالے سے وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے اور وہ مجھے پڑھائے اور وہ میرے سارے کا سارا جو ہے اس کو سپروائز کرے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اپنی نوعیت کی بہت اہم اور دلچسپ درخواست ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سینٹرل جیل میں یہ زیر حراست ملازم ہیں، ان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار ملزم کا کہنا ہے کہ جیل سے ایم فل میں داخلہ لینا چاہا لیکن انکار کر دیا گیا۔ درخواست گزار ملزم نے موقف اختیار کیا کہ تعلیم کا آئینی اور قانونی حق حاصل ہے مجھے بھی، اگر میں قیدی ہوں لیکن اس کے باوجود ایجوکیشن کا جو حق ہے وہ میرا حق مجھے حاصل ہے۔ درخواست گزار نے ہائی کورٹ سے گزارش کی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیوٹر فراہم کیا جائے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے پڑھائے۔ درخواست گزار ملزم نے اپنی درخواست میں آئی جی جیل خانہ جات کو اور جیل انتظامیہ کو سپرنٹینڈنٹ جیل کو فریق بنایا ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ چونکہ پشاور ہائی کورٹ جس طریقے سے ریلیف دے رہی ہے اور پشاور ہائی کورٹ جس طریقے سے فیصلے دے رہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس پر بھی بڑا فیصلہ دے گی اور اجازت بھی دے گی، چونکہ یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ جو اس نے جرم کیا اس کو سزا ملے گی، لیکن علم حاصل کرنا اس کا حق ہے، اور وہ علم حاصل کرنا اگر وہ جو اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے اور ریاست اس کو اس کا حق دے گی۔ دوسری طرف 3 تلوار پر احتجاج کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں خرم شیر زمان، جمال صدیقی سمیت 100 سے زائد کارکنان کی ضمانت کنفرم کر دی ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے۔ 50 ہزار مچلقوں کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ پہلے وہ عبوری ضمانتوں پر تھے، اب ان ضمانتوں کی توثیق کی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف جو کراچی تھانے میں مقدمہ درج تھا، پولیس نے بتایا کہ ملزمان پر ہنگامہ آرائی پولیس اہلکاروں پر حملے کے الزامات ہیں۔ 29 جنوری کو کراچی میں 3 تلوار پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں جو تصادم ہوا تھا، اس میں صوبائی قیادت سمیت 131 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دہشت گردی کی دفعات، ہنگامہ آرائی کی دفعات اور لوٹ مار کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ پی ٹی آئی کارکنان سوشل میڈیا پر 1-2 روز سے پرتشدد احتجاج کے لیے تیاری کر رہے تھے، یہ مقدمے میں کہا گیا۔ ان کے پاس ریلی یا جلسے کا اجازت نامہ نہیں تھا۔ پولیس نے انہیں ٹریفک اور دیگر معاملات میں خلل ڈالنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا۔ مقدمے میں درجن سے زائد پولیس افسران اور ملازمین کو زخمی کرنے کا الزام بھی شامل تھا، لیکن عدالت نے ان الزامات کا چونکہ کوئی ثبوت پیش نہ کیا جا سکا پولیس اہلکاروں کی جانب سے اور پولیس کی جو تفتیشی ٹیم ہے اس کی جانب سے، اس وجہ سے عدالت نے ضمانت کنفرم کر دی ہے، عبوری ضمانت میں توثیق دے دی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شیر افضل مروت جو عمران خان کے بعد اور مراد سعید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک پاپولر لیڈر ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی اور جلسوں کی اور انتخابی کمپین میں بھی ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اور اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعتیں بھی شو کاز نوٹس جاری کرنے لگ جائیں گی تو پھر تو جمہوریت تو نہ ہوئی۔
ایک چیز ہے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. موقف کیا ہے جی کہ جی بیرسٹر گور علی خان کو اس وجہ سے چیئرمین عمران خان نہیں بنا رہے کہ وہ ہیں تو نیک نیتی تو ہے لیکن وہ شریف آدمی ہیں اور انہوں نے بزدلی دکھائی ہے. اب ایک سیاسی جماعت کا لیڈر دوسرے لیڈر کے بارے میں یہ کہہ دے اور آپ اس پر شو کاز نوٹس جاری کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم باقیوں پہ کیا گلہ کرنا کہ نوٹس آ جاتا ہے تو ان عدالت کی کارروائی ہو جاتی ہے. جب اپنے یہ حالات ہیں آپ کے غور کے حوالے سے بیان دینے پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. نوٹس میں کیا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے بیرسٹر غور کے خلاف بیان دیا. انہوں نے ایسا کرتے ہوئے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. پارٹی کی جانب سے بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شو کاز نوٹس کے مطابق شیر افضل مروت 2 دن کے اندر غیر مشروط معافی نامہ جمع کروائیں. اگر شیر افضل مروت کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو پارٹی پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی. اور ان کو جو شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا کہ وہ سندھ کے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے اور سندھ میں بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے اور ان کو وہاں سے بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عمران خان نے بلایا اور پھر عمران خان نے ان کو واپس بھیجا تھا. تو بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا کہ اگر اتنے ہی نرم و نازک لیڈر ہیں اور اگر ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور فریڈم آف ایکسپریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو جماعتوں میں بھی رکھنا ہوگا. اور صرف اس وجہ سے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے اور ان کا ایک سٹائل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا سٹائل اس وقت جب وہ ایک پارلیمانی سیاست کا بھی حصہ بن چکے ہیں, وہ ایم این اے بنے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, تو ان کو اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے, اپنے الفاظ کو بھی اور بہت ساری چیزیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شو کاز نوٹس جاری کریں اور 2 دن کے اندر معافی نامہ جمع نہ کروایا جائے تو پھر اس پہ آپ کارروائی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری جماعتوں میں اتنی سخت اسکروٹنی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک معاملہ ہے اور وہ جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہی دیکھیں گے. دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کی جانب سے صوبائی نشست پی پی 149 اس کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اپنے پاس این 117 قومی اسمبلی کو رکھا ہے جبکہ جو پی پی 149 تھی اس کو چھوڑ دیا ہے. اور چونکہ جب آپ حلف اٹھانے جاتے ہیں کسی بھی نشست پر تو آپ کے پاس جو باقی نشستیں ہوتی ہیں وہ آپ کو چھوڑنا ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا ہے, باقاعدہ طور پر استعفیٰ جمع کروا دیا گیا ہے. عبدالعلیم خان لاہور سے قومی اور صوبائی سیٹوں پر الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی, انہوں نے صوبائی سیٹ چھوڑ دی ہے. اب علیم خان کی صوبائی سیٹ پر دوبارہ ضمنی انتخاب ہوگا. لاہور سے پہلے شہباز شریف بھی, حمزہ شہباز بھی, مریم نواز بھی اپنی سیٹیں چھوڑ چکے ہیں. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے 23 جیتنے والے امیدواروں نے پنجاب اسمبلی میں تاحال حلف نہیں اٹھایا. پی پی 22 سے سردار غلام عباس نے پنجاب اسمبلی میں حلف نہیں لیا, وہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر جیتے. نون لیگ کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ وہ صوبائی سیٹ چھوڑ دیں اور قومی اسمبلی میں حلف لیں. چودھری صالح حسین نے پنجاب اسمبلی سے حلف نہیں لیا, پی پی 36 سے وہ کامیاب ہوئے. محمد احمد چٹھا حلف کے لیے پنجاب اسمبلی نہ آئے. پی پی 54 احسن اقبال نے حلف نہیں اٹھایا, احسن اقبال نے پی پی 54 کی سیٹ چھوڑ دی ہے. پی پی 68 میں الیکشن ہی نہیں ہوئے. تشکیل عباس وڑیچ پی پی 17 نے اسمبلی سے حلف نہیں اٹھایا. فتح خالق پی پی 84 سے کامیاب ہوئے, حلف لینے کے لیے نہ آئے. امان اللہ خان انہوں نے حلف اٹھایا ہے, پی پی 93 اور 133 سے حلف نہیں اٹھایا. رانا تنویر حسین پی پی 139 سے حلف نہیں اٹھایا اور رانا تنویر نے پی پی 139 کی سیٹ چھوڑ دی ہے. حمزہ شہباز نے چھوڑی ہے اور اب علیم خان کی. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار جو 1 سے زائد سیٹوں پر انتخابات جیتے تھے, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ 1 سیٹ رکھیں اور باقی سیٹیں چھوڑ دیں, اور کہا گیا تھا کہ آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ رکھیں, چونکہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنی کم ان کو ضرورت پڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی ان کے لیے بلیک میلنگ بھی کم ہوگی. اس وجہ سے وہ صوبائی سیٹوں پر جب تک ٹرائبونل کے فیصلے نہیں آتے, جب تک عدالتوں سے یہ معاملات سپریم کورٹ تک نہیں ہو کے آ جاتے, تب تک یہ اپنی سیٹوں کو انجوائے کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آزادی مارچ مقدمے میں 9 منتخب ایم این اے راجہ خرم شہزاد نواز کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ خان کنڈی نے کیس کی سماعت کی. اسد عمر اور علی نواز اوان کے عدالت سرنڈر ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے ہیں. اسد عمر اور علی نواز اوان اپنے وکلاء کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر راجہ خرم شہزاد نواز کہ ناقابل ضمانت, یہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے, پھر منحرف ہو گئے تھے 9 مئی کے بعد, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا اور پھر آزاد الیکشن لڑا تھا اور آزاد یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں.
ان کے اور لیکن وہ اس مقدمے میں تو نامزد تھے جو عمران خان کے ساتھ اسد عمر اور باقی لوگوں کے خلاف بھی ایک مقدمہ بنا تھا جلاؤ گراؤ کا، تو اس میں یہ بھی کہ چونکہ اس میں نامزد تھے اور پیش نہ ہوئے، جس بنیاد پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، جبکہ اسد عمر اور علی نواز عوان نے سرنڈر کیا ہے، اور ان کے سرنڈر کرنے کے بعد ان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست منظور ہو گئی۔ اسد عمر اور علی نواز عوان کی جانب سے بریت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئیں۔ اب تو ان کی بریت بنتی بھی ہے نا، اب تو ان کو بری ہو جانا چاہیے۔ بریت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئیں۔ عدالت میں بریت درخواستوں پر دلائل طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف یہ مقدمہ درج تھا، عمران خان کی جانب سے بھی، اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کی جانب سے جو بریت کی درخواستیں دی گئی تھیں، اور عمران خان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے بھی ایک درخواست تھی، اس میں بھی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔